بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آج ہم ڈسکس کرتے ہیں بھی اپنا اگلا جو کورس کا ایگزام ہے اس کے کچھ ڈسکشن کر لیتے ہیں۔ تو پہلا ٹاپک ہے طبیعت میں مسلمانوں کی خدمات، اور آپ کے سامنے جو لیکچر اوپن ہے یہ سلائیڈ ٹیچرز نوٹس ہے، لیکچر نوٹس ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں جو بنیادی نکات ہیں وہ اسلام سے پہلے اس فن کا میں کام کا تعارف، اس شعبے میں مسلمانوں کے کارہائے نمایاں، میکانیات کے شعبے میں تحقیقات اور آلات کی تیاری، اسی طرح سے روشنی کے شعبے میں ابن حزم کی خدمات ہیں، اور اس قسم کے کام ہیں۔ ہم اس کو دیکھتے ہیں، کیا یہ مسلمان اس فن قدیم کے مقلد ہیں یا انہوں نے تخلیقی کام کیے ہیں، اور مسلمانوں کی تمام تر خدمات ان کے ذاتی تجربات پر مبنی ہیں۔ اس قسم کے پوائنٹس کو اس میں ڈسکس کیا جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اور سوالات اس میں یہ ہے کہ طبیعت مسلمان نے جو کام کیا اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیں، اور مثالوں سے واضح کیجئے کہ یہ حقیقی سائنسدان تھے، مینس تجربہ وغیرہ ان لوگوں نے کیا، ابن حزم، البیرونی اور موسیٰ الخوارزمی، ان تینوں کو آپ سمجھیں کہ ان کے جو کارنامے ہیں ان کو تھوڑا سا ہم غور کرنے کی کوشش کریں گے، اور پھر ابن حزم کے جو وہ تھے اس کے ذاتی تجربات تھے، ٹھیک ہے جی۔ اگر آپ پہلی بات دیکھیں تو اسلام سے پہلے جو لوگوں جو فلسفہ تھا یونانیوں کا، رومیوں کا، اگر آپ ان کو دیکھتے ہیں تو اس میں سارا فلسفہ تھا۔ ان لوگوں نے جیسے ان کے ابن حزم نے اس چیز کو غلط ثابت کیا کہ ابن حزم سے پہلے، یا ہم سمجھیں کہ مسلمان سائنسدانوں کے کام کرنے سے پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ آنکھ سے نہ نظر آنے والی شعاعیں نکلتی ہیں، وہ چیزوں پر ٹکراتی ہیں، پھر آنکھ دیکھ سکتی ہے۔ تو انہوں نے ابن حزم نے یہ بتایا کہ نہیں، روشنی کی شعاعیں بیسیکلی آنکھ سے نہیں نکلتی ہیں، جو عام روشنی کی شعاعیں وہ پہلے چیزوں سے ٹکراتی ہیں، اس کے بعد آنکھ میں داخل ہوتی ہیں اور پھر انسان دیکھ سکتا ہے، یہ دیکھنے کا عمل ہے۔ اسی طرح سے جو دوسرے لوگ ہیں انہوں نے اور بھی اپنے زمین کے بارے میں یا مختلف اس کے بارے میں جو خیالات اپنے بنائے ہوئے تھے وہ سارے نظریات تھے، اور لوگوں نے ان کو پرکھنے کی کوشش نہیں کی ہوئی تھی۔ یہ فرسٹ ٹائم ایسا ہوا تھا کہ مسلمانوں نے جب ان کی کتابوں وغیرہ کا ترجمہ کیا، ان کے نظریات ان تک پہنچے، تو انہوں نے تمام چیزیں تجربہ کر کے دیکھی، اور پھر ان کو پتہ چلا کہ نہیں، جو اور یہ بہت بڑے نام تھے ان کے، جو ان سے پہلے بڑے بڑے جو فلسفی تھے، ان کی باتوں کو غلط کہنا اتنا آسان نہیں تھا جب تک کہ آپ ثابت نہ کر دیتے لوگوں پر کہ واقعی جو یہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے اسلام سے پہلے سمجھے کہ صرف نظریات تھے، فلسفہ تھا، تجربات نہیں تھے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کہ قرآن و حدیث میں طبیعت سے متعلق حقائق پیش کیے۔ طبیعت بیسیکلی کیا ہوتا ہے؟ فزکس کیا ہوتا ہے؟ فزکس فزیکل ورڈ سے ہے، جو بھی آپ کے ارد گرد آپ کی نیچر ہے، آپ کے ارد گرد ہوا کیسے چلتی ہے، آپ خود کیسے چلتے ہیں، یہ سارا فزکس کے لاز ہیں۔ فزکس کے اندر ہم ان چیزوں کو اسٹڈی کرتے ہیں کہ اگر کوئی گرم برتن آپ نے لا کے رکھا ہے تو اس کا اس کے انوائرمنٹ کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ جو بھی کام آپ کے ارد گرد ہو رہے ہیں، باڈیز کیسے بنی ہیں، ہوا میں کیا ہے، بجلی کیا ہے، جو بھی چیزیں آپ اپنے ارد گرد مادی چیزیں، فزیکل چیزیں دیکھتے ہیں، ان کی اسٹڈی کو ہم فزکس کہتے ہیں۔ تو قرآن پاک میں چونکہ ان تمام اشیاء کا ذکر ہے، زمین، آسمان، یہ پارٹ آف نیچر ہے نا، یہ سب چیزیں ہیں، مادہ ہے یہ، تو ان کا میٹر ہم اس کو کہتے ہیں۔ تو ان سب کا ذکر موجود ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ اس کو تمہارے فائدے کے لیے ان کو پیدا کیا گیا ہے۔ تو اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان جو احادیث کی روح سے یا قرآن پاک کی روح سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ سب چیزیں ہمارے لیے پیدا کی گئی ہیں۔ تو یہاں سے وہ کہتے ہیں کہ علم طبیعت ہمارے سے وجود میں آتا ہے، اور اس کا باقاعدہ آغاز عباسی دور میں، عہد عباسی میں ہوا۔ ابو جعفر المنصور نے کیسے روم سے جو کتابیں، ان کے سب سے پہلے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ترجموں کا کام ہوا۔ مامون الرشید کے زمانے میں بھی، ہارون الرشید کے زمانے میں بھی، اور پھر مامون الرشید کے زمانے میں بھی یہاں پہ کیا ہوا، کتابوں پر کام ہوا۔ سب سے پہلا جو وہ اس کو جو ترتیب دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ پہلے تراجم پہ کام ہوا، اور پھر تراجم لیکن جو بھی تھے ان سے مسلمانوں کو کوئی، آپ سمجھیں کہ سوچنے کا پوائنٹ تو مل سکتا ہے، لیکن تجربات وغیرہ جو ان کے تھے ان کو لے کے چلے نہیں ہیں، کیونکہ ان کے خیالات انہوں نے موسٹلی غلط ہی ثابت کیے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ سب سے پہلا ٹاپک اس میں میکانیات ہے، اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں زیادہ کام نہیں کیا مسلمان، لیکن جو بھی کام کیا وہ بہت گراں قدر تھا۔ اس میں انہوں نے تھیوریٹیکل اور پریکٹیکل دونوں سائڈ پہ کام کیا تھا، اور ان کی وجہ سے پہیا، لیور، ہوائی چکیاں، آبی چکیاں اور پلی وغیرہ جیسے موضوع، روشنی کے موضوعات پہ انہوں نے تحقیقات کی اور سمجھے کہ ایجادات کے طرف کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ جاہز نے ماسکونی ترازو ہائیڈروسٹیٹک بیلنس بنایا تھا، جو کہ کشش ثقل کو معلوم کرنے کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ رازی، ابن سینا، عمر خیام نے بھی ترازو کے بارے میں لکھا۔ اگر آپ اوپر دیکھیں تو اوپر ہم نے اس میں 3 مین نام دیکھیں جن کا ہمیں کام کو کرنا چاہیے، ایک ابن حزم، البیرونی اور خوارزمی۔
ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ موسیٰ الخوارزمی بیسیکلی جو ویل نون ہے وہ اپنے میتھمیٹکس کے لیے ویل نون ہے، لیکن موسیٰ الخوارزمی کا بہت بڑا کام فزکس میں بھی ہے، کیونکہ جو فزکس کی لینگویج ہے نا وہ میتھمیٹکس ہے. تو فزکس اچھے تھیوریٹیکل فزکس کی سائڈ پہ جو لوگ کام کر سکتے ہیں ان کا میتھمیٹیشین ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. عمر خیام نے بھی کام کیا اس میں. رازی نے فزیکل بیلنس کا وہ کیا تھا جس سے مختلف اشیاء کا وزن، مخصوص وزن معلوم کیا جا سکتا ہے. اس نے مادہ، مکان، زمان، مناظر اور علم و بصر کے بارے میں بحث کیا. آپ یہ کہہ سکتے ہیں اب رازی کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ اس نے فزیکل بیلنس کو ایجاد کیا تھا، اور اس نے مادے کے بارے میں بات کی تھی. ٹھیک ہے. اور اس نے آنکھ یا روشنی کے بارے میں بات کی. اب ساری باتوں کو تو نہیں یاد رکھا جا سکتا، کچھ انپورٹنٹ جو چیزیں ہیں ان کو آپ یاد رکھیں. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ آؤٹ آف نو میں ذکر آتا ہے اخوان الصفا کے 52 رسائل میں. اب اس کو آپ ایسے یاد رکھیں، 17 رسائل طبیعت کے موضوع پر ہیں، اور ان میں جو موضوعات بیان ہوئے ہیں اس میں معدنیات کے پیدا ہونے، مد و جزر، گرہن، آواز کی لہریں، قدرتی مناظر، دیکھنے کے عمل، زلزلہ وغیرہ ان کا شامل ہے. ٹھیک ہے جی. الفارابی نے الیکٹریسٹی آف ایئر پر لکھا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی ان کو اب ابن سینا کے بارے میں دیکھیں، ان کے بارے میں یہ کہا جائے وہ اتنا بڑا اب دیکھیں جو ابن حیثم ہے وہ تو ہے ہی فزکس کے لیے ویل نون تھے، میتھمیٹکس میں ان کا بہت بڑا نام ہے. اسی طرح سے جو میں نے بھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا ان کا خوارزمی میتھمیٹیشین ہے، بیسیکلی میتھس میں بھی ان کا بہت بڑا رول ہے، فزکس میں بھی اس لیے ان کا بہت بڑا رول ہے. اسی طرح جو ابن سینا ہے وہ بیسیکلی جو نون ہے اپنے وہ طبیب ہونے کی، ان کا طب میں ان کا بہت بڑا کام ہے، ادھر وہ زیادہ نون ہے، لیکن فزکس میں بھی ان کا اتنا ہی بڑا رول ہے. انہوں نے موشن، اتصال پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، خلائے لامحدود، روشنی اور حرارت کے موضوعات پہ لکھا. حرارت کے موضوعات کیا ہوتے ہیں کہ آپ کی جو تھرمو ڈائنامکس ہے نا، کہ گرمی سے چیزیں پھیلتی ہیں، کچھ سکڑتی ہیں، یا جو آپ کا ٹیمپریچر ہے وہ کس طرح سے ٹرانسفر ہوتا ہے، اس قسم کی چیزیں ہیں. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے بس کی تیاری میں 2-3 ابن حیثم کا نام لکھیں، ان کے آگے ان کے کام 2 ابھی ہم ڈسکس کریں گے وہ لکھ لیں. اسی طرح ابن سینا کا لکھیں کہ وہ طبیب تھے لیکن ماہر طبیعت بھی تھے. انہوں نے حرکت، خلائے لامحدود، روشنی اور حرارت کے موضوع پر لکھا. آگے ایک اور بھی ان کا ذکر آئے گا کہ انہوں نے بتایا تھا کہ روشنی کی رفتار جتنی بھی تیز کیوں نہ ہو وہ محدود ہوتی ہے. آئی تھنک یہی انہوں نے ہی بتایا تھا، جنہوں نے روشنی کی رفتار کا بھی تصور دیا. اس کے علاوہ انہوں نے ابھی ہم نے اوپر ہی پڑھا تھا کہ انہوں نے فزیکل بیلنس کا کانسیپٹ دیا کہ اشیاء کے مخصوص وزن کو معلوم کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. پھر اس کے علاوہ نے ایک ایسے آلے کا تصور دیا چھوٹے سے چھوٹے فاصلے کو ماپ سکے، بہت چھوٹے کو نا. تو اسی کہتے ہیں کہ اسی اصول پر ورنیئر کیلیپر بنایا گیا. ورنیئر کیلیپر ایک اس میں فزکس میں ایک آلہ سا استعمال ہوتا ہے جس سے آپ بہت ہی چھوٹی جو سلنڈر وغیرہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں ان کو ایکوریٹ، ان کی لینتھ وغیرہ میئر کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اسی طرح سے اب آپ سارے لوگوں کا نام نہ بھی یاد رکھیں تو طبیعت میں جو مین نام ہے ان کو ضرور یاد رکھیں کہ ان میں ہم کن کن کا ذکر کر سکتے ہیں. اسی طرح جی اب ایک اور بندے کا نام ہے ابو ریحان البیرونی کا. البیرونی کا شاید اوپر ذکر تھا. البیرونی کا آپ نے رکھنا ہے یاد کہ اس نے 18 قیمتی پتھروں کے وزن، مخصوص وزن فائنڈ آؤٹ کیے. انہوں نے بتایا کہ روشنی کی آواز رفتار کی آواز سے زیادہ ہوتی ہے، یہ دوسرا کام ہو گیا. انہوں نے سمندری پانی کے نمکین ہونے کا سبب بنایا تھی، وہ شاید معدنیات وغیرہ کی کثرت کی وجہ سے ہوتا ہے اس کے اندر. فواروں، قدرتی چشموں اور زیر زمین پانی کے خود بخود سطح پر آ جانے کی توجیہات دیں. تو انہوں نے مطلب یہ آپ دیکھ لیں کہ اس کے پہلے ہم نے بھی اس کا کیا ہے ان کا ابن سینا کا، اب پھر البیرونی کا آ گیا کہ انہوں نے وزن مختلف ان کے فائنڈ آؤٹ کیے ہیں. اس طرح روشنی کی رفتار آواز کی رفتار سے زیادہ ہوتی ہے، یہ انہوں نے بتایا. تو یہ 2-4 باتیں آپ ان کے بارے میں کر لیں. ٹھیک ہے جی. اسی طرح سے اگر آپ کو باقی نام یاد ہے رکھ لیں، مجھے ویسے اتنے نام نہیں یاد رہتے ہیں. امام غزالی نے حرکت، مکان، وسائل اور امتزاجوں، یہ مطلب مسلمان نے بہت سا کام نظر پر کیا ہے، روشنی پر کیا ہے، ان کے بصر پر کیا ہے. مسلمانوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں. علم المناظر مسلمان ماہرین طبیعت کی توجہات کا مرکز رہا. ٹھیک ہے جی. اس طرح حنین بن اسحاق کا ذکر یہاں مجھے سمجھ نہیں آیا کہ کیوں ہے، کیونکہ حنین بن اسحاق کے بارے میں جو ہم نے پڑھا تھا وہ یہ تھا کہ وہ بندہ عیسائی تھا، اور یہاں مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں. تو اچھا اس سے ان کو چھوڑ دیں. اوکے. ابن اگر آپ حنین بن اسحاق کو بات بھی کرنا چاہتے ہیں تو یہ کہ انہوں نے بہت زیادہ کتابوں کے ترجمے کیے تھے، اور اس وجہ سے شاید کچھ اپنی بکس بھی لکھی ہیں. اب آ جاتا ہے ابن حیثم، تیسرا بندہ آ جاتا ہے. ابن حیثم روشنی کو توانائی کی ایک قسم قرار دیا. ٹھیک ہے جی. روشنی کی شعاع کی صحیح تعریف کی اور اس کا راستہ بتایا، خط مستقیم پر چلتا ہے. انہوں نے روشنی بننے اور رنگوں کے پیدا ہونے کی تشریح کی. انہوں نے سراب کی وضاحت کی.
انہوں نے یہ بتایا کہ روشنی ہمیشہ سیدھے راستے پر چلتی ہے، ٹھیک ہے، یہ روشنی کی اپنی ایک خصوصیت ہے اس کی کہ وہ ہمیشہ سیدھے راستے پر چلتی ہے۔ روشنی کی رفتار کا بھی انہوں نے بتایا، یہ رفتار کا ہم نے ادھر بھی دیکھا ہے، ابن سینا کے میں بھی دیکھا ہے، اور انہوں نے یہ نظریہ دیا، ابن سینا نے بھی یہی نظریہ دیا کہ روشنی کے وقت کتنی زیادہ کیوں نہ ہو، رفتار اس کی ہمیشہ محدود ہوتی ہے۔ یہ ابن سینا اور ابن حزم دونوں کے اس میں آ جاتا ہے۔ ابن حزم کے جو مشہور کام ہے ان میں یہ کہ انہوں نے سوئی چھید کیمرہ تیار کیا تھا، اسے بیت المظلمہ کا نام دیا۔ اس سے انہوں نے کہا کہ اگر کسی روشن جسم سے آنے والی شعاؤں کو ایک باریک سوراخ سے گزارا دیا جائے تو دوسری طرف رکھے پردے پر اس کا جو عکس ہے وہ الٹا نظر آتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی پہ بعد میں کیمرہ بنا، اور انہوں نے مطلب روشنی سے ریلیٹڈ انہوں نے بہت ایکسپیریمنٹس کیے۔ ان میں بھی یہ بتایا کہ آپ کے پاس جو یہ جو ہے، مجھے تھوڑے سے نا ان کا انگریزی نام ڈھونڈنا چاہیے تھا، سمجھ آ جائے مجھے، شعاع واقعہ، عمودی خط و شعاع منعکس، یہ شاید میرے خیال میں آپ کی انسیڈنٹ رے اور جو ریفلیکٹڈ رے ہے نا اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ آپ جب روشنی آ کے ٹکراتی ہے وہ، اور جو پھر جب واپس جاتی ہے وہ، یہ سارے ایک ہی سطح پر واقع ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے نور کے انعطاف قانون کے نور کے بھی قوانین بتائے کہ ایک اگر روشنی ایک واسطے سے جب دوسرے میں جاتی ہے تو اپنا راستہ تبدیل کر لیتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد کیا ہوتا ہے، رابطے سے مٹیریل سے مراد ہے کہ اگر لائٹ ہوا سے گزر کے پانی سے گزرے تو دو ڈیفرنٹ یہ ہو جاتے ہیں نا، واسطے ہو جاتے ہیں۔ اس سے انہوں نے آنکھ پہ پڑنے والی چیزوں کا بھی بتایا۔ تو یہ ہو گیا ہمارے پاس اس کا ذکر، فزکس کا ذکر ہو گیا۔ چیزوں کو تھوڑا سا آسان کریں کیونکہ اب یہ لکھنا تو ہم نے ہے نہیں ہے کہ ہم ساری یہ باتیں زیادہ سے یاد کر لیں کہ ہم نے لکھنی ہے۔ جو مین چیزیں ہیں نا اس کا پتہ ہونا چاہیے کہ جو ابن الحسم ہیں وہ روشنی کے اور بصر کے ان کے ایکسپرٹ تھے، تو اس لحاظ سے ان کے وہاں کے جو ایکسپیریمنٹس ہیں اور ابھی تک، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے جو تحقیقات کی ہیں وہ ابھی تک ویلڈ ہیں۔ آج کی سائنس بھی انہی چیزوں کو ہی بیسیکلی ڈسکور کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کسوف اور خسوف کے متعلق کتابیں لکھی اور سائے کے بارے میں بھی لکھی، بہت سی کتابیں لکھی ہیں۔ ابن حزم کا ایک یہ کام بھی تھا کہ انہوں کہتے ہیں کہ ابن حزم نے میگنیفائنگ لینس کا بھی کوئی تصور دیا ہوا ہے، یہ کسی نے کہا تھا۔ اس سے انہوں نے یہ بتایا کہ آپ جو شفق کا آغاز و اختتام ہوتا ہے وہ سورج افق سے 19 درجے نیچے جاتا ہے، اور اس کا مطلب آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ نے 3 سائنسدانوں کو اس میں مین کو لے کر آئیں، ابن حزم کو لے کر آ جائیں، ابن سینا کو لے کر آ جائیں، اور ساتھ میں ہم نے کن کو دیکھا ہے بھئی، البیرونی کا کام ہو گیا، اس کو دیکھ لیں۔ تو ان کے بارے میں جو کچھ 2-4 باتیں ہیں نا ان کو لکھ لیں کہ اچھا اس نے یہ کام کیا، اس نے، کیونکہ سارے کام ایک ساتھ ایک دم سے نہیں اس کو یاد رکھا جا سکتا کیونکہ ملتے جلتے کام ہیں، ٹھیک ہے جی۔ آئی ہوپ کہ یہ آپ کا ہو گیا ہوگا کہ اس میں ہم نے کیا چیزیں ڈسکس کی ہیں اور کس طرح سے وہ کام بے شک شروع ہوا ہے تراجم سے، لیکن ان پہ مسلمانوں نے تنقید کی ہے، ان کی شرح لکھی ہیں، ان کو ڈسکس کیا اور تجربات سے، اس کے بعد انہوں نے جب ان کو غلط ثابت کیا ہے تو وہ تجربات سے انہوں نے ثابت کیا ہے۔ مسلمانوں نے جتنے بھی اپنے وہ دیے تھے، نظریات دیے ہیں، جتنے بھی اپنے پیش کیے تھے جو بھی کام، وہ سارے تجربات پہ مبنی تھے، ٹھیک ہے جی۔ ان میں کوئی بھی چیز فلسفہ یا ایسی چیز نہیں ہے جو انہوں نے نہ کی ہو۔ تو یہ ہوگی جی ہماری طبیعت کی ڈسکشن۔ اب میں دیکھتی ہوں کہ اگلا کس لیکچر پہ کام کرنا چاہیے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو کچھ فائدہ ہوگا اس ڈسکشن